حکیم صاحب، ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو ایج بڑھتی جاتی ہے تو ہمیں نظر کا بھی بڑا مسئلہ بنتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ موتیا بھی آ جاتا ہے، کوئی اور نظر ویک ہو جاتی ہے. اس کے حوالے سے بھی کوئی حکمت میں اور طب میں ہے کوئی شاندار بہترین چیزیں حکمت میں اس طرح کی. میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ میرے ایک شاگرد تھے، ان کی سسٹر کو ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ اینک ان کی 14 نمبر تک چلی گئی. اللہ اکبر، بہت مشکل ہو جاتی ہے زندگی. انہوں نے مجھے آ کے ذکر کیا کہ استاد جی کو نسخہ ایسا بنا دیں کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے. صحیح. تو میں نے اس وقت سوچا کہ جو طب قدیم کے لوگ تھے وہ نسخے کی جب ترتیب بناتے تو وہ دیکھتے جو اللہ کریم نے چیزیں پیدا کی ہیں وہ انسانی وجود کے ساتھ جو مشابہت رکھتی ہیں وہ وہاں اثر کرتی ہیں. صحیح. اب ہر انسان کی سوچ ادھر نہیں جاتی، وہ خاص بندے ہوتے جن کی توجہ اس طرف ہوتی ہے. بالکل صحیح. اب ایک نے سوچا کہ آنکھ کا مسئلہ ہے تو آنکھ سے مشابہت رکھنے والی کیا چیز ہے، تو انہوں نے دیکھا جو دیسی بادام ہے وہ آنکھ جیسا ہے. ٹھیک. ان کا یہ آنکھ کی دعا نوٹ ہوگی. پھر انہوں نے دیکھا چونکہ پیچھے سے سپلائی تو دماغ سے آنی ہے، انہوں نے ایک اخروٹ توڑا تو اس کی شیپ انسانی دماغ جیسی تھی. بالکل. ان کا یہ دماغ کی دعا دوسری یہ شامل کر دی. ٹھیک. تیسری ایک حکیم جالینوس کے نام سے سنا ہوگا، تاریخ طب میں ان کا بڑا معروف نام ہے. بالکل. تاریخ طب میں ان کا یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بیر سیر کے نقطہ نظر چل پھر رہے ہیں، ایک سانپ جو ہے اپنی بیل سے نکلتا ہے تو ایسے ایسے چلتا چلتا جا رہا ہے. انہوں نے دیکھا یہ صبح صبح نکلا ہے تو میں اس کو دیکھوں یہ کرتا کیا ہے. اگر ہمارے علاقے کا کوئی بندہ ہوتا تو اینٹ وٹا لے کے پیچھے لگ جاتا، لیکن اس کا تعلق طب سے تھا، حکمت سے تھا. اس طبیب تھا، اس نے کہا کہ صبح صبح نکل کے پہلا کام کیا کرتا کیا ہے. اس نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پہ جا کے ایک پودا جو زمین سے تقریباً 2-2.5 فٹ اونچا تھا اس کے ساتھ جا کے اپنی آنکھیں صاف کر رہا ہے. اچھا. انہوں نے اس پودے کو کاٹ کے لا کے اس کو استعمال کرایا اور اپنے تئیں تصور کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کالے سے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی رہنمائی کی ہوئی حشرات کی تو ضرور اس میں آنکھوں کی کوئی دوائی ہوگی، آخر اتنے پودے چھوڑ کے یہاں کیوں آیا. بالکل صحیح. پھر اس چیز کو انہوں نے آنکھوں کے امراض پہ استعمال کیا، بعد میں بڑے سارے لوگوں نے استعمال کیا اور آج تک ہو رہا اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اس کا نام رکھا سونف. اچھا. واہ، یعنی کتنی عام چیز ہے. اب آپ کے سامنے 3 چیزیں آ گئی، اخروٹ، بادام اور سونف. اب میں نے اس کا مزید حل کیا کہ اس کا ذائقہ سنوارنے کے لیے اگر یہ ساری چیزیں 100 گرام ہے تو 10 گرام اس میں سبز الائچی ڈال دی، ٹھیک، خوشبودار ہو جائے. اور اس کے اندر چونکہ ہضم کی صلاحیت جو مغزیات اس کو کوئی نہ کوئی ہضم چیز چاہیے تو مرچ سفید ڈال دی. ٹھیک، وہ ہضم ہوتی ہے. ہاں، ایک مرچ کالی ہوتی ہے، بالکل اسی صحت میں اس کو مرچ سفید یا دکنی مرچ بھی کہہ دیتے. ٹھیک. 10 گرام وہ ملا دینی. ٹھیک. اب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس 320 گرام ہو گئی. اب اتنی ہی کوزہ مصری ملا دیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا بن جاتا ہے، بچے شوق سے کھا لیتے ہیں. اگر یہ گھر میں ڈبہ بنا کے رکھ لیا جائے تو بچوں کو صبح شام کھانے کے ساتھ دے دیا جائے ایک چمچ، اس سے بچوں کی نظر کمزور نہیں ہوگی. اسی شاگرد نے مجھے آ کے بتایا 3 مہینے بعد کہ میری باجی صاحبہ کی نظر جو 14 پہ چلی گئی تھا اب 9 پہ آ گئی. اللہ اکبر، اتنی تیزی سے یعنی افاقہ ہونا شروع ہو گیا. ماشاءاللہ. 3 ماہ. تو یہ اچھا نسخہ ہے، ناظرین اس کو بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. بالکل صحیح.